بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ ایسے عظیم سپوت، عظیم سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی جن کا لقب سیف اللہ تھا۔ خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے رسول اللہ کے جلیل قدر صحابی ایک عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتحہ تھے۔ ان کی کنیت ابو سلمان اور ابو الولید، لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو خالد قبیلہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام و اہل اسلام کی شدید مخالفت کی۔ شمع اسلام کو بجھانے کے لیے درپے ہوئے صلح حدیبیہ تک کفار مکہ نے اہل اسلام کے خلاف جتنی جنگیں لڑیں ان میں وہ شریک تھے۔ جنگ احد میں ان کا سپاہیانہ کردار اسلام کی حربی تاریخ میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ اس جنگ میں وہ قریش مکہ کے شوار دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پہاڑی درپے کے نہایت اہم فوجی مقام کو چھوڑ دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقب سے آگ کا لشکر اسلام پر حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پھانسا پلٹ گیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر بھی وہ لشکر کفار کے دستے کی قیادت کر رہے تھے اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عمرو بن العاص کے ساتھ مل کر مختلف منصوبے بناتے رہے مگر ناکام ہوئے۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ایک دستہ لے کر مسلمانوں کے خلاف نکلے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری نظم و ضبط اور دفاعی حکمت و تدبیر سے اتنے متاثر ہوئے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت ان کے دل میں گھر کر گئی، جو بعد میں اسلام سے مشرف ہونے کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پوچھا اور ان کی قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو دعوت اسلام دی۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل میں پہلے ہی سے گھر کر چکی تھی، اس لیے ایک ساتھی عثمان بن طلحہ البدری سے مشورہ کیا اور دونوں تلاش حق کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راہ چل پڑے۔ راستے میں انہیں عمرو بن العاص ملے، وہ بھی اسی ارادے سے مدینہ جا رہے تھے۔ ساتھ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میں سب سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور بعد میں دوسرے ساتھیوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور دستے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت سے سرفراز ہوئے۔ یہ غزوہ موتا سے 2 ماہ اور فتح مکہ تو 6 ماہ کی بات ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں میں لشکر اسلام کی قیادت کی اور شاندار جنگی کارنامے انجام دیے۔ جمادی الاول 8 میں غزوہ موتا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور یکے بعد دیگر 3 سپہ سالاروں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی۔ اس موقع پر پہلی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت اور صلاحیت اسلام کے کام آئی۔ وہ اعلیٰ ترین جنگی قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف گرے ہوئے مسلمان مجاہدوں کو نکال لائے بلکہ رمیوں پر کاری ضرب لگائی۔ ان کے دلوں میں اسلام کی عسکری قوت کو برتری کا رعب بھی ڈال دیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ موتا میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں اور بالآخر ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی۔ 10 رمضان میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر نبوت میں شامل تھے۔ میمنہ کی قیادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثبوت تھی۔ فتح مکہ کے بعد 5ویں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی نخلا میں الغزی نام بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں سے آپ فتح یاب ہو کر لوٹے۔ ربیع الاول 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل نجران کی جانب روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخلی اور خارجی محاذ پر جو عظیم و عالی شان خدمات انجام دیں وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلے جزیرہ عرب کے سرکش مرتدین کے خلاف اور پھر روم اور ایران کے مقابلے میں ان حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔
مرتدین کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو افواج روانہ فرمائی، ان میں سے ایک افواج کی قیادت سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ اس فوج نے جھوٹے مدعی نبوت طلحہ الاسدی اور مالک بن نویرہ کو سرکوبی میں شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ طلحہ بھاگ گیا اور مالک قتل ہوا۔ مالک کے قتل اور اس کے قبیلے کی سرکوبی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت نے جنگ یمامہ کی قیادت کے لیے روانہ کر دیا۔ شدید جنگ کے بعد مسیلمہ قتل ہو گیا اور اس کی قوم بنو حنیفہ داخل اسلام ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خلافت اسلامیہ کو ایک ہولناک داخلی فتنہ سے مکمل نجات مل گئی۔ اسلام کی ابھرتی ہوئی نئی طاقت کو دو اطراف سے بیرونی خطرات بھی درپیش تھے۔ ایک طرف تو ایرانی شہنشاہ اور اس بات کے لیے تیار نہ تھی کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جاہل بدو قوم اس کے مستقبل کے لیے خطرہ بن جائے، دوسری جانب سلطنت الکبریٰ کو بھی اپنا خطرہ نظر آنے لگ گیا۔ یہ عہد رسالت میں بھی مسلمان مجاہدین سے ٹکر لے چکی تھی۔ ان تمام فتنوں کو کچلنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں رومیوں کے مقابلے میں شام اور عراق میں افواج روانہ کی، وہاں اللہ کی تلوار کا رخ ایرانی سرکشوں کی طرف موڑ دیا۔ الابلہ کے مقام پر ایرانی فوج اور مجاہدین اسلام کے درمیان سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلا معرکہ برپا ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے لشکر اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔